اگر بعد سمتی بوقت نصف النہار میں سے انکسار اور نصف قطر کم کرنے پر جواب مائنس میں چلا جائے تو ہم مائنس نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، ہم زیرو لیں گے. یعنی بعد سمتی مائنس میں ہوتی ہی نہیں ہے. بعد سمتی تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کم سے کم 0 درجہ اور زیادہ زیادہ 180 درجے جب سمت القدم پر ہمارے سورج آ جائے. لہٰذا میں ایک مثال دے دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ میل شمس ہے 23 درجے 20 دقیقے اور عرض بلد ہے 23 درجے 10 دقیقے. اب جو بعد سمتی بنا وہ بنا 10 دقیقے. اب جب 10 دقیقے سے آپ انکسار اور نصف قطر گھٹائیں گے، انکسار کو بھلے ہٹا بھی دیں، نصف قطرے کو لے لیجئے، اگر وہ گھٹائیں گے 16 دقیقے تو جواب آ جائے گا -6 دقیقے. تو -6 دقیقے ہرگز نہیں لیا جائے گا بلکہ 0 لیا جائے گا. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر نصف قطر اور انکسار کو گھٹانے سے بعد سمتی بوقت نصف النہار مائنس میں چلا جائے تو پھر ہم مائنس نہیں لیں گے، ہم اس کو 0 کے برابر کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اثر کا درجہ نکالیں گے. تو لازمی بات ہے جب بعد سمتی حاجبی مرئی بوقت نصف النہار بھی وہی بن جائے گا 0، تو پھر مثل اول کا درجہ 45 ڈگری آئے گا، کیونکہ ٹینجنٹ 45 = 1، اور جو بعد سمتی مثل ثانی کا درجہ ہے منیمم وہ ہے 63 ڈگری 26 منٹ 5.82 سیکنڈ. تو لہٰذا یہی درجہ آپ کو حاصل ہوگا. لیکن اب جب انکسار اور نصف قطر کو جمع کرنے کی باری آئے گی تو وہ ضرور جمع ہوگا. اس کو جمع کر کے ہم اوقات کا استخراج کریں گے. دیکھیے افق ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ وہی سمت راہ سے 90 درجے کی دوری پر ہوتا ہے، اور سورج افق سے جب نیچے ہوتا ہے تو ایک خاص دوری پر جب وہ ہوتا ہے 18 درجے کی دوری پر، تو ہی صبح صادق جو ہے وہ افق کے حصے پر نمودار ہوتی ہے. لہذا چاہے کہیں پر بڑے بڑے دن ہوں، چاہے چھوٹے دن ہوں، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، بڑے عرض بلاد ہوں یا چھوٹے عرض بلاد ہوں، 18 درجے پر ہی صبح صادق چمکتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں آتی. سوال کر رہے ہیں کہ ایک ہم تقریبی نصف نہار کا وقت لے کر ہم تعدیل ایام لیتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں وقت کے اندر تو پھر تعدیل ایام میں بعض اوقات سیکنڈ کی کسروں میں فرق آ جاتا ہے، 1.1 سیکنڈ، اس طرح 2 سیکنڈ کا فرق آ جاتا ہے. تو ہم کس کو لیں؟ تو ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اپنی کتاب توضیح التوقیت میں فرماتے ہیں خاص وقت معہود پر جو تعدیل ایام ہوگی، جو میل شمس ہوگا، اسی کو لیا جانا یہ تحقیق ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پہ آج طلوع ہونا ہے اتنے بجے کی تعدیل بھی لی جائے اور اتنے بجے کا میل بھی لیا جائے تو پھر اوقات تحقیقی ہوں گے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ ایسے چلے گا کہ ہم پہلے جو ہے وہ فرضاً نکال لیں گے. جیسے ہم نے جو ہے وہ 12 بجے جیبی وقت سے نصف نہار ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک فارمولا موجود ہے، کیونکہ ظہر کا جیبی وقت 12 ہے. یہ شاید آپ کو اس طرح پڑھایا نہ گیا ہو، مجھے یاد نہیں کہ سجاد صاحب نے آپ کو ایسے پڑھایا. چلے میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے. تو ظہر کا جیبی وقت 12 بجے ہے اور باقی دیگر اوقات کا جیبی نکالنا پڑتا ہے، پہلے سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ظہر کا جیبی وقت 12 بجے ہے. سب سے پہلے ہم 12 میں سے طول بلد کو 15 پر تقسیم کرتے ہوئے ہم بلدی گھڑی سے نصف النہار کا وقت معلوم کریں گے تقریبی. یہ ہمارے پاس جو بھی وقت آ گیا اس پر ہم اپنے لانگ ٹرم المنک سے یا المنک جو نوٹیکل المنک جو کتاب آتی ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ مل جاتی ہے، اس سے ہم تعدیل ایام لیں گے. تو فرض کیجیے ہمیں تعدیل ایام ملی 2 منٹ اور 12 سیکنڈ. اب جب 2 منٹ 12 سیکنڈ ملی تو ہم جو ہے وہ جو وقت ہمیں حاصل ہو رہا تھا اس کے مطابق ہم پھر ایڈجسٹ کریں گے 2 منٹ 12 سیکنڈ کو. اب وقت تھوڑا سا بدل گیا
تو دوبارہ پھر تعدیل ایام لیں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ تعدیل ایام لے کر ایک بار پھر تعدیل ایام کو دیکھیں گے. مطلب دوبارہ تعدیل ایام ہم دوبارہ لیں گے اور اس کو ہم اپنے پھر وقت کے اندر ایڈجسٹ کر دیں گے. فارمولا وہی رہے گا کہ 12 بجے میں جمع کیجئے تعدیل ایام اور جمع کیجئے تعدیل مروج, تو یہ برابر ہوگا معیاری نصف النہار کے. لہذا بعد والا لینا مناسب ہے, لیکن چونکہ نصف النہار میں پیارے طلباء کرام لچک بہت کم ہے, لہذا ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے بھی بس 12 بجے کے وقت پر بلدی گھڑی سے ٹائم لیا اور ایک ہی بار تعدیل ایام لے کے اس کو حل کر لیا. ٹھیک ہے, اس میں مزید آگے نہیں گئے. البتہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ مزید 2 اسٹیپ ضرور حل کرتا ہے اور ایک بار تعدیل ایام مزید لے کر اس کو حل کرتا ہے. تو زیادہ درست اور تحقیقی جواب وہی ہوگا کہ آپ تعدیل ایام میں جو معمولی سے تبدیلی بھی آئی ہو 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی, اس کو بھی ایڈجسٹ کریں. سورج کے چاند میں جب تیزی ہوگی تو وہ فرضی سورج سے پہلے دائرۂ نصف النہار پر پہنچ جائے گا, اور سورج کے چاند میں جب سستی ہوگی تو وہ فرضی سورج کے بعد پہنچے گا. سمجھ میں آنے والی بات ہے بھئی, تیزی کسے کہتے ہیں کہ وہ فرضی سورج سے پہلے پہنچ جائے. آپ نے جو مثال بتائی اپنے, تو اس میں سورج حقیقت کے اعتبار سے وہ پہلے پہنچا ہے اور ابھی فرضی سورج پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی چال میں تیزی کہلائے گی, یعنی اب جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے ہی نصف النہار کا وقت ہو جائے گا. اچھا, یہاں ایک بات میں اور بتاتا چلوں پیارے طلباء کرام کہ تعدیل ایام میں تھوڑا اختلاف ہے ماہرین میں. وہ اس طرح فرق ہے کہ ہم کسی چیز کی جب تعبیر کرتے ہیں سست یا چست ہونے کی, تو ہم کسی چیز کو معیار بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم فرضی سورج کو معیار بنا لیں تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھیں حقیقی سورج جو ہے وہ سست پڑ گیا, لہذا 12 بجے کے بعد پہنچا, یا حقیقی سورج میں چستی آ گئی, تیزی آ گئی, لہذا وہ 12 بجے سے پہلے آ گیا. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے بزرگوں نے جو استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے. لیکن آپ جب نیٹ پر جائیں گے تو بہت سی آپ کو فارمولے ملیں گے اور ایسی چیزیں ملیں گی کہ جس میں وہ الٹا تعبیر کرتے ہیں, یعنی وہ حقیقی سورج کو لیتے ہیں معیار, اور اب دیکھتے ہیں فرضی سورج جو ہے وہ سست ہے یا چست ہے. لہذا ہماری دی گئی تعدیل ایام کو جو ہماری پلس میں ہوتی ہے وہ مائنس میں بیان کرتے ہیں, اور جو مائنس میں ہوتی ہے اس کو پلس میں بیان کرتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہو, لانگ ٹرم المنک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لانگ ٹرم المنک ایک تو وہ ہے جو سجاد بھائی نے موڈیفائی کر کے بنا دی, تو اس کی بات نہیں ہو رہی. جو اصل جو لانگ ٹرم المنک جو آپ کو ویب سائٹ میں ملے گی, تو اصل حالت میں اس میں الٹا معاملہ ہے. اس میں جب تعدیل ایام مائنس ہوتی ہے تو وہ اصل میں پلس ہوتی ہے, اور جب پلس میں ہوتی ہے تو مائنس میں ہوتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ایسا کرتے ہیں کہ فرضی سورج کو معیار بنا کر حقیقی سورج کی کمی بیشی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, فرق لیتے ہیں, تو وہ پھر نصف النہار کا کلیہ بھی ایسے حل کرتے ہیں کہ دن 12 بجے میں مائنس کرتے ہیں تعدیل ایام اور پلس کرتے ہیں تعدیل مروج کو. تو بات وہی گھوم پھر کے آ جائے گی کہ آپ جب مائنس کریں گے تو مائنس والی تعدیل مائنس مائنس پلس ہو جائے گی, اور پلس والی تعدیل مائنس پلس مائنس ہو جائے گی. لہذا گھوم پھر کے وہیں آ گئے. تو ہم اپنے بزرگوں کے قدموں میں رہیں گے, تو جس طرح ہمارے اکابرین نے کیا اور انہوں نے فرضی سورج کو معیار بنا کے ساکت کر کے یہ دیکھا کہ حقیقی سورج جو ہے وہ جلدی پہنچتا ہے یا دیر سے پہنچتا ہے, تو اسی حساب سے انہوں نے زائد ناقص پلس مائنس میں تعدیل مروج کو بیان کیا. تو ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں. اگر کبھی لانگ ٹرم المنک جیسی چیز آ جائے تو اس میں ہم خود ہی اس کو الٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں. اچھا, اب نوٹیکل المنک والے کیا کرتے ہیں, چلے یہ بھی باتوں میں بات آئی تو یہ بھی بتاؤں. لانگ ٹرم المنک والوں نے کیا کیا, اب وہ پلس اور مائنس دونوں سے بچتے ہیں کہ کس تعدیل کو ہم پلس کہیں, کس تعدیل ایام کو ہم مائنس کہیں. انہوں نے یہ چکر شروع کر دیا نوٹیکل المنک کی بک کے اندر کہ وہ شیڈ ڈالتے ہیں. جب تعدیل ایام ہمارے مطابق منفی ہوتی ہے تو وہ بغیر شیڈ کی ہوتی ہے, اور جب ہمارے مطابق تعدیل ایام پلس میں ہوتی ہے تو وہ
ان تاریخوں میں وہ شیڈ ڈال دیتے ہیں، تعدیل ایام جہاں لکھی ہوتی ہے کہ رات کے 0 آور گرینوچ پر اتنی تعدیل ہوگی اور دن 12 بجے گرینوچ کے اتنی تعدیل ہوگی، تو وہاں پر وہ شیڈ کا استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ بھی اس چیز سے شاید تنگ آ گئے ہوں یا ان کو بھی پریشانی ہوئی ہو کہ ماہرین کا اختلاف ہے تو کیا کیا جائے. ہمیں تو صرف اصل چیز لاجک پتہ ہونی چاہیے. دیکھیے جیسے جیسے آپ نے لاجک سیکھی تو آپ کے سامنے سب کچھ کھلتا چلا گیا، اور یہ علم تو ہے ہی معرفت الہی. اس علم کے ذریعے بروجہ کمال پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی ذات میں گم فرمائے، اور آپ کو بھی. کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے جب اپنی اس کی قدرت کے رازوں کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوتی ہے، یہ ہم پر آشکار ہوتی ہے، تو بہت مزہ آتا ہے نا. الحمدللہ علی احسانہ.